بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ساتھیو، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، اور نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے عبادت کی، وہی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کی آگے سجدہ ریز ہوں۔ اس نے اپنے بندوں پر کیسی کیسی رحمتیں نازل کی ہیں۔ ان رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے رمضان کریم کا مہینہ۔ آپ کے سامنے آج ایک ایسی تسبیح بیان کر رہی ہوں کہ پورے رمضان کریم میں آپ چلتے پھرتے یہ تسبیح کر لیجئے، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو یہ تسبیح کر لیتا ہے انشاءاللہ اسے اسی وقت مل جاتا ہے وہ کچھ جو وہ چاہتا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ عمل آسان ہے، سب سے بڑی بات مجرب ہے، اور ہر ایک کو فائدہ پہنچا ہے اس عمل سے۔ گزارش کرتی ہوں دل سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سید الدین کارنر کو سبسکرائب کر کے آپ بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ رمضان کریم اپنی پوری بہاروں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے ساتھیوں کہ ہم اس مہینے میں موجود ہیں اور اس مہینے کو پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی اس مہمان کی قدر کر سکیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں کہ جو رازق ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، جو مہربان ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور اسی نے ہمیں رمضان کریم دیا جو کہ پہلے کسی امت کو نصیب نہ ہوا۔ وہ ملا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہم غفلت کا شکار نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں، ہم اس سے بخشش کے طالب بن جائیں، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس کے آگے جھکیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، گریہ وزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، کیونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جس قدر اللہ کی بندگی کرتا ہے اسی قدر کمال کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کی ہے، فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ بہوالا سورہ ہود۔ جبکہ موسیٰ کلیم اللہ کو عبادت کا حکم دیا تو فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ تو آئیے ساتھیو، یہ عمل آپ کو میں بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں اپنا سلام لکھیے، اور دعا کی آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں، جو بھی آپ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس درود و سلام کی تسبیح ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کا نام لیا جائے گا۔ تو عمل کی طرف اب بڑھتے ہیں کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو کو اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی نام کے ساتھ ملا کر کچھ اس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر آپ درمیان میں ایک تسبیح سے مراد 100 دانوں والی تسبیح اپنے ہاتھ میں آپ لے کر یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق، یعنی اللہ کے 2 نام ہیں جن کو ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق۔ آپ نے ایک بار پڑھا تسبیح کے دانے پر، پھر آپ نے دوسری بار پڑھا یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق۔ اس طرح 100 مرتبہ آپ یہ عمل کر لیں۔ ویسے تو چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ادب بھی بہت ضروری ہے، اور ادب کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر کوئی نہ آئے، پورا دھیان لگائیں رب کعبہ کی طرف اور محسوس کریں کہ وہ آپ کو سن رہا ہے۔ پھر آپ یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نیت کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ
پورے رمضان کریم میں عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ پر اپنی رحمتیں برساتا ہے. اور جن صاحب نے اس عمل کو کیا وہ کہتے ہیں کہ میں تو محتاج تھا، مفلس تھا، لیکن آج 200 سے زیادہ کروڑ کا مالک ہوں میں. تو یہ عمل صدقہ جاری کی نیت سے آپ خود کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیے. جزاک اللہ خیر.